بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم اس دنیا کے اندر ہماری عزت اور ہمارا مقام اور ہمارا رتبہ جو ہے نا میرے دوستوں، یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستوں، ہماری نسبت جو ہے ہمارے نبی علیہ السلام سے ملتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، فرمایا جس کے ساتھ نسبت رہتی ہے، فرمایا اس کا مقام، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ میرے دوستوں، فرمایا ایک پتھر ہے، اگر وہ حمام کو لگا دیا جائے تو فرمایا آدمی وہاں پر ضرورت سے فارغ ہوتا ہے۔ وہی میرے دوستوں مسجد کو لگا دیا جائے تو پھر فرمایا اس کے اوپر سجدہ کرتا ہے۔ یہ اس کا مقام ہے میرے دوستوں، نسبت کی وجہ سے۔ ایک اٹا ہے، اگر ایک اٹے کو میرے دوستوں قرآن کریم سے لگا دیا جائے تو آدمی اس کو پپی لیتا ہے۔ اگر وہی اٹے کو میرے دوستوں کسی میں پیاک کر کے دے دیا جائے، فرمایا نالی اور کچرے کے اندر پڑا رہتا ہے۔ تو میرے دوستوں نسبت ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ہماری نسبت کا لوگ، ہمارے نبی کی نسبت کا لوگ کیسا خیال کرتے تھے۔ فرمایا دلی کی جامع مسجد کے پاس ایک آدمی بھیک مانگا کرتا تھا۔ ایک جنٹل مین آیا، انگریز کی حکومت تھی ہندوستان کے اندر، آنے کے بعد میرے دوستوں اس نے کچھ مانگا اس کو تو انہیں کچھ دے دیا، اور میرے دوستوں جب جانے لگا تو اس کے جیب میں سے میرے دوستوں پاکٹ گر گئی، جیب میں سے پاکٹ گر گئی۔ اب میرے دوستوں اس نے اس کو آواز دیا، مگر وہ جنٹل مین اس کی آواز کی طرف توجہ نہیں دی۔ فرمایا وہ کچھ اور دنوں کے بعد، 8 دن 10 دن کے بعد، وہ اپنی بیوی کو لے کر دلی کی جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا۔ اب میرے دوستوں آیا تو وہ جو بھکاری جو بیٹھا ہوا تھا مانگنے والا، اس نے اپنے جیب سے وہ بٹوا نکال کر اس جنٹل مین کو دیا۔ اس میں بہت سارے ڈالر تھے۔ اس کو دے کر کہا، سیٹھ صاحب یہ آپ کا ہے، آپ لے لیجئے۔ تو میرے دوستو اس کو معلوم ہی نہیں کہ میرا پٹوا گر گیا، اور اس نے چیک کیا تو اس کے اندر $1 بھی کم نہیں تھا۔ تو اس نے پوچھا، تم یہاں پر بیٹھ کے بھیک مانگتے ہو، اگر یہ رکھ لیتے تو تمہیں کتنا کام آتا؟ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، وہ جو بھکاری جو الفاظ بولا، اگر وہ الفاظ ہم سب نسبت کی قدر کرتے تو آج مجھ سے اور آپ سے یہ غلطی نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا، حضرت اصل بات یہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں۔ کل عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں یہ پیٹیشن داخل کر دے کہ تمہارے امتی نے میری امتی کا بٹوا رکھ لیا ہے، اسے نہیں دیا، تو میرے نبی کو شرمندگی ہوگی آخرت کے اندر۔ اس لیے میرے نبی شرمندہ نہیں ہونا، بلکہ میں آپ کا بٹوا میں آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ دوستو ہمارے اندر بھی ہمارے نبی علیہ السلام کو کل آخرت کے اندر کوئی شرمندگی نہ ہو، ایسا کوئی کام نہ کرے جو ہمارے نبی علیہ السلام کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ اور ایک واقعہ حضرت شیخ ذوالفقار صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھے، اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات کے اندر۔ میرے دوستو ایک اللہ والے تھے، فرمایا وہ حج کو گئے۔ اب میرے دوستو بعض اللہ والوں نے ان کا نام حضرت یعقوب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، یعقوب صاحب۔ تو اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حج پر گئے تو ان کے جو کمر کو جو پٹا بنا ہوا تھا، فرمایا ان کے ہاتھ کے اندر کوئی ایک تھیلی تھی، اور میرے دوستو ایک چور آیا، وہ تھیلی لے کر بھاگ گیا۔ اب میرے دوستو بھاگ گیا، کچھ دور جانے کے بعد جب اس کے گھر کو جب پہنچا تو دیوار سے وہ ٹکرانے لگا اور اس کی پیشانی پھٹ گئی۔ اب لوگوں نے اس کو آ کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک حاجی کا بٹوا چرایا ہے، اس کی وجہ سے میری آنکھ چلی گئی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا اللہ والا ہے، مجھے جلد سے جلد مجھے وہاں پر لے چلو، میں ان سے معافی مانگ لوں گا، میری آنکھ آ جائے گی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس کو گھر والے وہ نوجوان کو لے کر وہاں پر قریب آئے، دیکھے کہ وہ تو نماز کا وقت نہیں تھا۔ حضرت یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ تو میرے دوستوں وہاں حجام سے پوچھے کہ بھائی ایسے بزرگ کوئی ہے کیا یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہاں کے نہیں ہیں، دوسرے ملک کے ہیں، بٹ نماز کا انتظار کرو، وہ آ جائیں گے۔ تو میرے دوستوں جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے۔ اب میرے دوستوں لا رہے تو اس نے کہا کہ حضرت یہی ہے وہ۔ تو میرے دوستوں اس نے وہ لوگ خاندان کے لوگ آئے، آ کے ان کا کوئی ہاتھ پکڑ رہے، کوئی پیر پکڑ رہے، کوئی ٹھڈی کو منہ میں ہاتھ لگا رہے، کہنے لگے حضرت یہ نوجوان کو معاف کر دیجئے، یہ اس سے غلطی ہو گئی، آپ کا بٹوا چوری کر لیا۔ تو میرے دوستوں حضرت یعقوب صاحب کہنے لگے میں نے تو اسے معاف کر دیا، میں نے تو اسے معاف کر دیا، میں نے تو اسے معاف کر دیا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اسے کیسے معاف کر دیے؟ یہ آپ کے پیسے چوری کر کے بھاگ رہا تھا۔ بھائی اصل بات یہ ہے، کل دربار کے اندر اللہ کے نبی علیہ، میں نے سنا ہے ہمارے بڑوں سے، کل آخرت کے اندر
اللہ کے نبی علیہ السلام کا نبی علیہ السلام جب تک جنت میں نہیں جائیں گے، فرمایا امتیوں کا فیصلہ نہ ہو، فرمایا یہاں پر اس کی چوری کا فیصلہ اور میرے بٹوے کا فیصلہ ہوگا، اتنی دیر میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں فرمایا انتظار کرنا پڑے گا، یہ تھوڑے سے پیسے کی خاطر، اس لیے میں نے یہ نیت کر لیا کہ فرمایا میں میرے نبی علیہ السلام کو کل آخرت میں تکلیف نہ دوں، میں نے اس لیے اس کو اسی وقت معاف کر دیا۔ تو ہمارے بڑے دوستو اتنا بڑا دل لگتے تھے، بڑے اسی کو کہتے میرے دوستو، ہمارا دل آسمان جیسا ہو، میرے دوستو ہماری نرمی زبین جیسی ہو اور ہماری زبان شہد جیسی ہو، اور نیتیں دوستو بہت اونچی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کی خاطر لڑ لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں میل رکھ لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے دشمنی کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے حسد دل میں رکھ لے کے دنیا سے چل جانا، یہ نہیں دوستو۔ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اس لیے حضرت شیخ ذوالفقار صاحب لکھتے ہیں اگر ہم بھی تمام جھگڑے، تمام ساری ہماری جو برائی ہے وہ ہم پورے سمیٹ کے بازو پھینک دیتے تو ہمارا دل پاک رہتا، تو ہمارے نبی بھی ہم سے خوش ہوتے۔